أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی اولاد نے بھی اپنی اولاد کے لیے توحید کے بارے میں وصیت کی تھی، دین حنیف کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اسی ضمن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ خاص طور پر اسلام کی دشمنی میں پیش تھے، اور اس کے لیے وہ حوالہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیا کرتے تھے کہ انہوں نے وصیت کی ہے کہ ہم انہی کے دین پر قائم رہیں، یہودیت پر قائم رہیں۔ تو خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس وصیت کا وہ جھوٹا حوالہ دیتے ہیں وہ وصیت حقیقت میں کن باتوں کی تھی؟ وہ بھی توحید کی وصیت تھی، ایک اللہ کو ماننے کی وصیت تھی، اور جو پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اور جس پیغام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی اسی پیغام کی وصیت انہوں نے اپنی اولاد کے سامنے کی تھی۔ چنانچہ ارشاد ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ اس وقت حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے یہودیوں کو خطاب کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم کہ حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ آپ کو کیسے معلوم؟ کہ آپ اس وقت موجود تھے؟ آپ تو موجود نہیں تھے، اس لیے آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یعقوب نے اپنی اولاد کے لیے کیا وصیت کی تھی، تو اسی لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کنتم شہداء، شہداء کہتے ہیں حاضر ہونے والا، گواہی دینے والا، کیا تم حاضر تھے اس وقت؟ اذ کے معنی اس وقت، حضر یعقوب الموت، یعقوب کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد تھی، ان اولاد کو جمع کر کے انہوں نے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کون سی بات پوچھ رہے ہیں؟ ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی، ان کے باپ حضرت اسحاق بھی نبی، ان کے دادا حضرت ابراہیم بھی نبی، اور پھر ان کی اولاد میں حضرت یوسف خود نبی، پھر نبیوں کا ایک سلسلہ ان کی اولاد سے چلا، نبیوں کا گھرانہ، نبیوں کی تربیت میں پلنے بڑھنے والے، نبیوں کے صحبت میں رہنے والے ایسے لوگ جو ان کی اولاد تھی، اب کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ شرک کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں؟ شرک کرنا تو دور کی بات،
شرک کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی. ایک ہی فکر ان کو، میرے بعد میری اولاد کے دین کا کیا ہوگا. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کے رزق کا کیا ہوگا، وہ کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، رہیں گے کیسے، یہ ان کو فکر نہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. لیکن دین اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور قیامت کے دن قبر میں سب کام دینے والی چیز ایمان ہے. تو اس لیے حضرت یعقوب نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو اب نبیوں کی اولاد تھی، انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا، تمہارے معبود کی، و الہ آبائک، اور تمہارے آبا و اجداد کے جو معبود ہیں ان کی. ابراہیم کون ہے آبا و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تمہارے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے جو معبود تھے، یعنی کون؟ الہم واحدہ، ایک ہی معبود، تنے تنہا معبود، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں گے. یعنی انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کر کے کہا کہ آپ بھی اور آپ کے جو آبا و اجداد تھے، اوپر والے تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن چچا باپی کی طرح ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے بنی اسرائیل وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے دشمن بن گئے تھے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی خود اولاد، وہ اپنے دادا کے جو بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام، جن سے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل چلی تھی، ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کو اپنے پیشواؤں میں شمار کرتے تھے. اس لیے ان کا بھی حوالہ دیا. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں گے. مسلم جیسے پیچھے بھی بتایا تھا، مسلم کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کی باتوں کو ماننے والے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا. کہا کہ ہم بھی انہی کی طرح اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں گے. یہ ایک نبی نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور مرتے وقت ان کے دین کی جو فکر کی تھی، اللہ نے اس کا بھی حوالہ دیا. اور یہودیوں کو جو غلط فہمیاں تھی، اس غلط فہمی کو بھی اللہ نے دور کیا اور کہا کہ تمہارے باپ یعقوب نے بھی وہی وصیت کی تھی جس کی دعوت پیغمبر اسلام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ غلط فہمی دور کر کے ہم لوگوں کو بھی پیغام دیا. یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بڑے جو اچھے کام کر کے گئے ہیں اس کا فائدہ ہم کو بھی ہوگا، ہم نبی کی اولاد ہیں، انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو ہمیں بھی مرنے کے بعد ان کے اعمال سے فائدہ ہوگا. اسے آج بھی لوگوں کا غلط عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں پیر ہمارا ساتھ دیں گے، فلاں ہمارا ساتھ دیں گے، میں عالم کا بیٹا ہوں تو میری وہ سرپرستی کریں گے، وہ سفارش کریں گے. اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں کہا کہ آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر کہا تلک، وہ امت، ایک ایسی امت تھی، قد خلت، جو ختم ہو چکی تھی، چلی جا چکی ہے. یعنی یہودیوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا انبیاء کا، وہ اللہ کی ایک امت تھی، وہ چلی گئی، وہ سب ختم ہو گئے. لہا ما کسبت، ان کے لیے اللہ کے یہاں وہ ملے گا جو انہوں نے عمل کیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کیا ہے. یہ اللہ نے صاف بتا دیا. یہ بزرگان دین، انبیاء، اللہ کے نیک بندے یہ دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے جو اچھے اعمال کیے دنیا میں ان کا بدلہ ان کو پورا پورا ملے گا. لیکن تمہارے لیے کیا ملے گا؟ تم نے کیا کیا وہ ملے گا. تم نے اچھا کام کیا ہے، اللہ تمہیں آخرت میں اچھا بدلہ دیں گے. اگر تم نے اچھا کام نہیں کیا ہے تو نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کافر، جب طوفان آیا
تو سامنے باپ ان کو بلا رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، ان ابنی من اہلک، کہ اللہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے، اور اللہ نے کہا نہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، وہ آپ کے لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ نبی کی بھی اولاد ہو، اگر ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو آخرت میں نبی کی اولاد ہونے سے ان کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو عمل کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، انہوں نے جو کیا ہے اس کا سوال ان سے، تم نے جو کیا ہے تمہارا سوال تم سے ہوگا۔ یہ پیغام نبیوں کے قصوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بہرحال ان آیات پہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، ایک تو ایک ہمیں بھی زندگی بھر دین پر چلتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کی بھی دین کی فکر کرنی چاہیے، ہمارے مرنے کے بعد وہ دین پر قائم رہیں گے یا نہیں اس کی بھی ہمیں فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ ہمیں کسی دوسرے پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، آخرت میں کسی کو کسی کا عمل فائدہ نہیں دے سکتا، ہم اچھا عمل کر کے جائیں گے ہمیں فائدہ ہوگا اور نہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق چل کر اپنے یہاں سرخروئی حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا